امام سب کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ سیدہ شہر بانو نے کہا میرے سر کے تاج سنیں، بھائی عباس پانی لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ 6 ماہ کا علی اصغر، میں سمجھتی ہوں ان ظالموں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ اس کو گود میں لے لو، ان کے سامنے لے جاؤ، شاید کسی کو ترس آ جائے، کوئی اس کو پانی پلا دے۔ اس بچے کی جو حالت ہے، اگر اس کا دم نکل گیا ساتھ میرا بھی نکل جائے گا۔ امام نے بیٹے کو لے لیا، 6 ماہ کا بیٹا ہے، میدان کی طرف گئے۔ ظالم سمجھ رہے ہیں امام کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، کوئی چیز لا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ امام آئے سامنے، یہ کون بے زباں ہے، تمہیں کچھ خیال ہے؟ در نجف ہے، بانوے بے کس کلال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، بطحا کے شاہزادے کا تم سے سوال ہے، تم کو قسم ہے روح رسالت مآب کی، ٹپکا دو اس کے حلق میں 2 بوند آب کی۔ فرمایا میں نے شاید تمہارا کچھ بگاڑا ہو، یہ میرا 6 ماہ کا بیٹا ہے، یہ پانی پی کے اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار پکڑ کے تمہارے سامنے آ جائے۔ سنو، عورتوں سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی، تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا۔ میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو، شاید تمہیں یہ خیال ہوگا میں پی لوں گا، اپنے ہاتھ سے اس کے حلق میں چند قطرے اتار دو۔ ہرملا بن کاہل، اس نے کمان پر تیر چڑھا کر نشانہ لیا ہوا تھا، امام کے اس بچے کا نشانہ لے کر اس نے تیر چلایا، تیر علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا، بچے نے ایک جھرجھری لی، اس کی روح پرواز کر گئی۔ امام نے تیر نکالا، خون نکلا تو آپ نے اپنی داڑھی پہ لگا لیا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم، اے اللہ یہ لوگ تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں میں اس پر تجھی کو گواہ بناتا ہوں۔ ظالموں نے پیاس بجھائی مگر پانی سے نہیں، تیر مار کر۔ میرا دل کہتا ہے علی اصغر شدت پیاس میں نہیں شوق شہادت میں سرشار تھے، وہ اپنے معصوم خون سے تاریخ کے صفحات پر لکھنا چاہتے تھے میری معصومیت دیکھو، ان کا ظلم دیکھو۔ خیموں کے درمیان بیبیاں دیکھ رہی تھی، بچہ تڑپ نہیں رہا، ٹھنڈا ہے، شاید کسی نے پانی پلا دیا ہو، مگر ان کے کلیجے منہ کو آ گئے جب دیکھا کہ ظالموں نے تیر مار کر پیاس بجھائی ہے۔ ماں کہہ رہی تھی اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، بے زباں اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام علی مقام نے عورتوں کو صبر کی تلقین کی، معصوم علی اصغر کا لاشا علی اکبر کے ساتھ رکھ دیا۔ امام عورتوں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے خیموں میں لے گئے۔ حضرت امام زین العابدین نام علی اوسط بیمار ہو گئے تھے، لرزتے ہوئے اٹھے، حضرت امام نے آگے بڑھ کے سنبھالا، بابا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی جاؤں گا ان ظالموں سے لڑوں گا۔ آپ نے بیٹے کو تھام کر بستر پہ بٹھایا، فرمایا تجھے اجازت نہیں دوں گا، میرے نانا جان کا فرمان ہے میری اولاد قیامت تک رہے گی، اب تو ہی میرا ایک بیٹا ہے، تجھی سے میری اولاد کا سلسلہ چلے گا، بیٹا میں تمہیں چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، میرے بعد صبر کرنا، واویلا نہیں کرنا، بے صبری نہیں کرنا، شریعت پر عمل کرنا، نانا جان نے جن باتوں سے منع کیا ہے وہ ہرگز نہیں کرنی، حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کا کبھی ساتھ نہیں دینا، اور سنو بیٹا اپنی عورتوں کے ساتھ بطور محرم رہنا، اور ان کے جتنے بھی ظلم ہوں گے یزیدیوں کے اس پر صبر کرنا، جب کبھی تکلیفیں سہتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچو سب سے پہلے نانا جان کے روزے پر جانا، نانا کو میرا سلام کہنا نانا تیرے بیٹے نے تجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، آنکھوں دیکھا حال سنانا، کہنا نانا تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارا پانی بند کیا،
تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے کیا کیا کیا، سب آنکھوں دیکھا حال سنانا۔ آپ نے اپنے سر انور سے اپنی دستار اتار کر بیٹے کے سر پر رکھی۔ یہ خلافت و اجازت باطنی طور پر تھی۔ ان کو بستر پر لٹا کر آپ اپنے خیمے میں آئے، اپنا سامان کھولا۔ آپ کے پاس اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار، امامہ شریف پگڑی، اس کو نکال کر اپنے سر پر باندھا۔ اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کا پٹکا بیلٹ اپنی کمر پر باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ذوالفقار جو حضور نے حضرت علی کو دی تھی آپ کے پاس تھی، اس کو ہاتھ میں لیا۔ یہ عاشقوں کا امام، یہ شہیدوں کا سردار، سب کچھ راہ حق میں لٹا کر اب اپنی قربانی پیش کرنے کو تیار ہے۔ تیار ہو کر عورتوں کے خیمے میں آئے۔ زینب بہن تم کو میرا سلام، بانو اور رباب تم کو سلام۔ عورتیں رونے لگ گئی، فرمایا نہیں صبر کرو، صبر کرو، اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم، لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے صبر کا اماں کے طریقہ تمہیں معلوم، مجبور ہے ناچار ہے مرضی خدا سے، بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے، جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری، بے صبروں کا شیوا ہے بہت گریا و زاری، کرتے ہیں جو صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری، ہو لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر۔ سنو، صبر کرنا، ماتم نہ کرنا، رانے نہ پیٹنا، بال نہ بکھیرنا، چلانا نہیں، صبر کرنا ہے۔ تم نے اسی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے جس ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، تمہیں ان کا طریقہ معلوم ہے، صبر کرنا۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی بھیا نانا جان گئے صبر کیا، سیدہ فاطمہ اماں جان گئی صبر کیا، بابا علی گئے صبر کیا، بھائی حسن گئے صبر کیا، آج صبح سے بھی تو صبر ہی کر رہے۔ آپ نے فرمایا میری بہن تمہیں کیا ہو گیا، اپنی زبان پر کلمہ شکایت نہ لاؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر حضرت امام حق پر تھے اللہ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، بارش ہو جاتی، وہ چشمہ ٹھوکر مارتے، چشمے نکل آتے، اگر وہ مومن تھے سچے تھے تو مدد کیوں نہیں ہوئی؟ تمہاری سوچ اتنی ہے، وہ بھاگ جاتے، کو پانی مل جاتا، بچ جاتے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیسے ظاہر ہوگی؟ تکلیف میں وہ تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ یہ ثابت قدمی ایسی حالت میں تو دل فیل ہو جاتے ہیں۔ ان سب کا یہ صبر اللہ کی مدد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ امام بہن کو تلقین کر رہے تھے، آپ کی پیاری بیٹی حضرت سکینہ آپ سے آ کر لپٹ گئی، بابا میں پانی نہیں مانگوں گی، بابا آپ نہ جاؤ، آپ چلے گئے تو میں بابا کہہ کے کس کو پکاروں گی، میرے سر پر شفقت سے ہاتھ کون رکھے گا؟ آپ نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، چوما، سینے سے لگایا، فرمایا زینب یہ میری بڑی پیاری بیٹی ہے، یہ جس گھر میں بیٹھی ہو مجھے وہ گھر بھی اچھا لگتا، اس کو رونے نہ دینا، میرے بعد اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی آج صرف سکینہ ہی نہیں ہم سب یتیم ہو گئے، ہمارا بھرا ہوا گھر خالی ہو گیا۔ فرمایا بہن صبر کرو۔ آپ صبر کی تلقین کرتے ہوئے چلے،
کہہ کر یہ سخن شاہ چلے خیمے کے باہر، اس وقت بپا ہو گیا ہنگامہ محشر، چلا کے کوئی کہتی تھی ہائے ہائے میرے سرور، کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر، بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ، چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ، صدقے گئی ننا سا میرا دل نہ دکھاؤ، بےتاب ہوں مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ، شاہ کہتے تھے ماں پاس رہو نکلو نہ تم گھر سے، اب حشر میں ہوے گی ملاقات پدر سے۔ امام باہر آئے، جب بھی کوئی جاتا تھا آپ رخصت کرتے تھے، سواری پر بٹھاتے تھے۔ اب آپ کی باری آئی ہے، کوئی رخصت کرنے والا نہیں۔ سیدہ زینب چادر اوڑھ کے آئیں، بہنیں بھائیوں کو سوار کرایا کرتی ہے۔ سیدہ زینب کا مقدر دیکھو جو جنت کے نوجوانوں کے سردار کو سوار کرا رہی ہے۔ امام چلے، سیدہ زینب کہہ رہی تھی اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت، یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت، سمجھو پسرے فاطمہ زہرا کو غنیمت، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام پاک یزیدی لشکر کے سامنے باطل کی تاریکیوں میں حق و صداقت کا آفتاب بن کر چمکے۔ آپ نے اپنا تعارف کروایا، عربی اشعار بھی ہیں، فارسی بھی ہیں، لوگوں نے اردو ترجمہ بھی کیا۔ بودام ابن علی از آل ہاشم با وقار، ای قدر کافیست مارا اعتبار و افتخار، جد من باشد رسول اللہ محبوب خدا، برسر فرش زمین ہستم چراغ کردگار، جد من باشد رسول اللہ محبوب خدا، برسر فرش زمین ہستم چراغ کردگار، مادرم زہراست بنت مصطفیٰ و ام من، جعفر تیار ملک مکرمت را تاجدار، درمیان ما کتاب اللہ نازل بودا است، ذکر حق و وحی و رشد و خیر جملہ یادگار۔ سنو، کل یہ نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا میں حسین ہوں، اب اور کوئی نہیں ہے پیچھے تلوار اٹھا کے آنے والا، میں حضرت علی کا فرزند ہاشمی ہوں، خاندان ہاشمی سے تعلق رکھنے والا۔ عربو تم خاندان پر بڑا ناز کرتے ہو، میرا اتنا تعارف کافی، مگر سنو، میں تو بتا دوں کہ ہاشمی ہوں، عزت والا ہوں، اتنی بات بہت، مگر سنو، میرے ہی نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زمین پر اللہ کے آخری نبی ہیں، جن کی بدولت ایمان اسلام ملا، میرے ہی ماں کا نام فاطمہ زہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار، میرے ہی چچا جعفر تیار جو فرشتوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پرواز کرتے، ہمارے گھر میں قرآن اترا، جبریل امین آتے تھے، ہمارے گھر سے لوگوں کو سب کچھ ملا۔ آج بھی خطیب جب خطبہ پڑھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے بعد ہمارا ذکر کرتا ہے۔ تم کل کو یہ نہیں کہو گے کہ تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، آؤ اپنی مراد کو پورا کرو، میرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ۔ ابن سعد نے لوگوں کو کہا جاؤ، وہ ڈر رہے جانے سے، کیوں؟ ہم ہی تو ملنے گئے تھے، ہم ہی تو بلانے گئے تھے، کیسے جائیں؟ ناگاہ ابن سعد نے لشکر کو دی ندا
کیسے جری ہو کچھ بھی ہے یارو تمہیں حیا، نرغے میں لو حسین کو اب دیکھتے ہو کیا، ایک بار ہر طرف سے پڑے ہر بائے قضا، دم لینے دو نہ فاطمہ کے نور عین کو، سینے پہ نیزے رکھ کے گرا دو حسین کو معاذ اللہ۔ اس نے یہ ابھارا، لوگوں کو جوش دلایا، یہ سن کے مستعد ہوئے وہ سارے نابکار، پہلو میں آئے تان کو نیزوں کو نیزے دار، سینے کے آگے تیر زنوں نے کیا قرار، پتھر لیے یمین و یسار آئے 2000، پیدل سوار گرد سب اس آن ہو گئے، بے کس کے قتل ہونے کے سامان ہو گئے۔ امام کے مقابلے پر چاروں طرف سے، ایک طرف سے تیروں والے، دوسری طرف سے نیزوں والے، تیسری طرف سے پتھر والے، چوتھی طرف سے تلواروں والے، امام نے اپنی تلوار کو نکالا، ایک نظر دیکھا، تلوار نے زبان حال سے کہا آقا بس اشارے کی دیر ہے، وہی جوہر دکھاؤں گی جو بدر میں دکھا چکی ہوں۔ آج وہی تلوار سیدنا امام حسین کے ہاتھ میں تھی، جب انہوں نے حملہ کیا تو آپ نے جوابی حملہ کر دیا۔ آپ کا حملہ نہیں تھا، قہر خدا تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا تھا، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کے دوڑتے، آپ اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں چاروں طرف سے۔ ابن سعد نے پہلوں کو پیچھے کیا، تازہ دم لوگوں کو آگے کیا، ایک تیر آپ کے سینے میں آ کر لگا، ضرور اس کی نوک دل میں چبھی ہوگی، بدن پر ایک لرزہ طاری ہوا، آپ نے آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی تو سامنے تلواریں نہیں تھیں، نیزے بھالے نہیں تھے، حضور کھڑے ہوئے تھے۔ نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے بیٹا کب تک لڑو گے، کب تک مقابلہ کرو گے، تمہارے اس سجدے کا وقت آ گیا ہے جس پر عبادت بھی ناز کرے گی۔ امام ان جلووں میں گم تھے، شہید بوقت شہادت جو جلوے کرتا ہے، ادھر ظالموں نے گھیرا تنگ کر دیا، جسم میں نیزے پیوست کر دیے، وہ سمجھ رہے تھے اب یہ لڑنے کے قابل نہیں، انہوں نے نیزوں پر اچھال کر گرانا چاہا، سلام اس گرنے والے کو، وہ تو سواری سے نیچے آ رہے مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گئے۔ امام نیچے آئے، شمر لعین آپ کے قریب آ کر اس نے آپ پر جو گستاخی کی میں وہ بھی ذکر نہیں کر رہا، فرمایا تو ہی میرا قاتل ہے۔ میرے نانا جان فرماتے تھے میں ایک ابلق داغ والے کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، وہ تو ہی ہے۔ اے شمر آج جمعہ ہے، میں مسافر ہوں، مجھ پر جمعہ نہیں ہے، میں نے ابھی ظہر پڑھنی ہے، ابھی میرا سر جسم سے جدا نہ کرنا جب تک میں اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکا لوں۔ 121 تیر امام کے جسم میں پیوست تھے، کتنے؟ 121 تیر جسم میں پیوست تھے، اسی حالت میں آپ نے پیشانی زمین سے لگا دی۔ کربلا میں پانی بند ہو گیا تو تیمم بھی کیے تھے، آج تو اپنے خون سے وضو کر لیا تھا۔ امام سجدہ کر رہے ہیں، چشم فلک نے آسمان نے ایسا سجدہ بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں جھکا، کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ امام اللہ کی یاد میں تھے اور کیا فرما رہے تھے؟ مولا شکر ہے یہ سر اب بھی جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے، غیر کے آگے نہیں جھکا۔ تاریخ تبری میں ہے آپ کی گردن پر 14 وار کیے گئے کاٹنے کے لیے۔ کس گردن کو کاٹ رہے ہیں؟ جسے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، شاید اسی لیے چومتے تھے کہ اس گردن نے راہ خدا میں قربان ہونا۔ ظالموں نے آپ کے سر انور کو جسم سے جدا کر دیا، آپ کا گھوڑا وحشی ہو گیا، وائلڈ، اس نے قاتلوں پر حملہ کر دیا، آپ کے خون سے منہ رنگین کیا، خیموں کی طرف جانے لگا۔ عمر بن سعد نے کہا اس کو جانے نہ دینا، اس نے 17 آدمیوں کو کچلا،
اور چلا گیا. خیموں کے باہر جا کے چلانے لگا. سیدہ زینب حضرت سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی تھی. فرمایا بیٹی اٹھو، شاید تمہارے بابا آئے ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی، ان کا گھوڑا چلا رہا ہے. سیدہ آئی تو دیکھا گھوڑے کی زین خالی تھی، گھوڑے کا منہ خون میں تربتر تھا. مدینے کی طرف منہ کیا، فرمایا یا محمد ھذا حسین بالعراء مقطع الاعضاء. حضور آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، حضور اس کا جسم کٹا پٹا یہاں ہے، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا. فریاد کرنا، استغاثہ کرنا، یہ ثبوت ہے البدایہ والنہایہ میں موجود. سیدہ زینب نے کہا بانو ذرا سکینہ کو پکڑ کے رکھنا، میں بھیا کی خبر لے آؤں. القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے قرین، آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا محجبی.